حبیب کی قبر بھی ویسے ہی ہے، اس نے بھی مٹی کے نیچے جانا ہے، اس نے بھی مٹی کے نیچے جانا ہے۔ تو ہم نے زندگی کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ کمانا، کھانا، پینا، مر جانا یہ زندگی ہے، یہ نہیں زندگی ہے۔ زندگی ہے اس کی یاد کے اندر اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا سے جانا، اصل میں یہ زندگی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے ایک خوف کوئی نہیں ہے کہ یہ رہیں گے مسلمان ہی، میرے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد یہ مسلمان رہیں گے۔ جو پچھلے نبی گزرے ہیں، جب نبی دنیا سے رخصت ہوتے تو وہ امتیں لوٹ کے پھر کفر کی طرف چلی جاتی، لیکن سرکار نے فرمایا میں اس بات سے بے خوف ہو کے جا رہا ہوں کہ میری امت رہے گی مسلمان ہی، مسلمان رہے گی، لیکن یہ دنیا کی محبت میں اتنے آگے چلے جائیں گے کہ اپنے رب کی محبت کو بھول جائیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو بھول جائیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا اتنی غالب آ جائے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر اتنی دنیا غالب ہے کہ آپ دیانتداری کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کے اپنے گریبان میں دیکھیں بھی یار اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی سے ہمارے یہ جسم کی سانس چل رہی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں چل سکتی، آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں کر سکتی، آپ کے کان سن رہے ہیں، اللہ نہ چاہے تو یہ نہیں سن سکتے۔ یہ سارے اعضائے بدن کس کی مرضی پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی پہ چل رہے ہیں۔ اس نے ہر کام ہمارے لیے جو بہتر تھا اور جو ہماری عزت کا باعث تھا وہ سارے کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن اس نے ہمارے سینے جو کام لگائے، صبح آپ اٹھے ہیں پہلا کام اس نے لگایا تھا فجر کی نماز پڑھنا، ہم نے پڑھی ہے، ڈھیر سارے ہم بندے بیٹھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ 2 4 5 10 بندے ہو جائیں گے کہ جنہوں نے وہ نماز پڑھی ہوگی۔ اس نے ہمارے سنے قرآن کریم، اس نے ہماری دریس پہ ہمیں گھر میں دیا کہ یہ تمہاری دریس میں تمہارا قرآن مجید ہے، ہم نے کیا قرآن کریم کو کھولا ہے؟ اس نے کہا زندگی کے صبح کا آغاز تمہیں سچ سے کرنا ہے، کیا ہم نے سچ سے کیا ہے؟ تو جتنے کام اس نے ہمیں دیے ہم وہ سارے کام چھوڑ گئے، جو ہمیں اپنی من کی دنیا کو بہتر لگتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر ہم مسالے کی بھی بات کریں، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی بھی، اس میں بھی وہ کام ہم کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہے، باقی سارے مذہب پہ ہم پابندی نہیں کر رہے، اور 2 4 دن ہم جو چیزیں ہمارے پیسے سے جس معاملے کو آسانی سے ادا کیا، جب لنگر چنگا پکا رہے ہیں، سال بعد بندے کہتے ہیں جو اس نے 100 دیگ پکائی تھی وہ پیسے سے ہم نے کر لیا ہے، اپنی جسمانی مشقت کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا کہ میں نے اپنے جسم کی کتنی مشقت پیش کی۔ تو جو کام ہمیں ہم اپنے وجود کے مطابق آسان لگتے ہیں، سنی بھی وہ کر دیتے ہیں، شیعہ بھی وہ کر دیتے ہیں، اہل حدیث بھی وہ کر دیتے ہیں، باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کام لگائے کہ آپ یہ کام سر انجام دیں، تو پھر اصل میں زندگی بنتی ہے، پھر اصل میں انسانیت بنتی ہے، ورنہ کھانا پینا سونا اٹھنا جاگنا یہ سارے کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو زندگی سمجھنے کا نام ہے، بزرگ کو چلے جائیں تو پھر ہمیں پیغام دے جاتے ہیں یار ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ باب وقار ختم کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنے گریبان کو پکڑیں، جھنجھوڑیں بھی ہم میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چلے جاتے ہیں ان کے لیے ہم کچھ ایسے کام سر انجام دیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کے اندر ان کے لیے اس کا اجر اور اس کا ثواب منتقل ہوتا ہے۔
اور وہ بہترین کام یہ ہے کہ بعد مار گیا بیٹا پکا نمازی بن گیا۔ بہترین کام یہ مدرسے والوں کو چھوڑنا کہ قاری صاحب مجھے قرآن پڑھا دے، نہ کہا جائے بیٹا خود قرآن پڑھے، وہ قرآن کی خود تلاوت کرے، ان کے راہ پہ خود صدقہ و خیرات کرے۔ ہمارا زور اس بات پہ ہوتا ہے قاری صاحب کو فون کیا کہ 5 قرآن پاک پڑھا دیا، تسمیہ پڑھا دیا، ٹھیک ہے، حق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی اصول برکت کے لیے جائز ہے، لیکن بیٹے کو خود ذمہ دار بننا چاہیے کہ ابو جی جو ساری زندگی کما کے تجھے دیں گے، اب تیرا بھی حق بنتا ہے کچھ ابو کے لیے پڑھ کے تو بھی بخش ہے۔ چند ایک دعائیں فرما اس کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے فرمایا کہ علی میں تجھے 2 طرح کے کام بتاتا ہوں جو دنیا میں رزق کا اضافہ بنیں گے، جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، اور مرنے کے بعد جو مر گیا ہے اس کے لیے وہ بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ ماں باپ مر گیا ہے، بیٹا کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور بہترین دعاؤں میں سے بہترین دعا کیا ہے؟ نماز پڑھے، اس نماز کے اندر ساری کی ساری نماز دعا ہے، نماز پڑھ کے کہے یا اللہ یہ میرا عمل ہے، اسے مجھے فائدہ دینا ہے، دعا ہے کہ یہ میرے باپ کی بھی بخشش۔ قرآن کا قاری بنے، قرآن کو پڑھے، تلاوت کرے، 2 لفظ کی توفیق ہے، 3 کی ہے، 4 کی ہے، 5 کی ہے، میں نہیں کہہ رہا سارا قرآن ایک دن میں پڑھے، گزارا۔ یہ قرآن ہمارے لیے بہت زیادہ، یہ ہمارا نصاب زندگی ہے، یہ زندگی کا نصاب ہے۔ اس کے بھی راوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو سامنے بٹھایا اور وصیت کی کہ یہ میری وصیت یاد رکھنا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اتبعوا علی 3 اشیاء، علی اپنی ماننے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، میرے امتیوں کو یہ سبق پڑھا کہ 3 کام زندگی میں نہیں چھوڑا۔ اتبعوا علی 3 اشیاء، 3 کام ضرور کرتے رہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا حب و نبی کیا کو کبھی بھی اپنے نبی کے پیار سے بات نہیں کرنا، اللہ کے نبی سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے پیار کرنا، ان کے پیار میں زندگی بسر کرنا، ان کی محبت میں زندگی کو بسر کرنا۔ پہلا کام یہ سارا انجام دیا جائے کہ ہمیں سب سے زیادہ پیار اللہ کے رسول سے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت ہو، یہ چھوڑ دے پیسے نہ دے، مہربانی کریے الگ سے بیٹھ دے، بات سنیں، شدت گرمی ہو، حضرت مولا علی فرماتے اور میں صحرا کے راستے سے گزروں، اور آپ کو پتہ ہے گرمی میں جب بندہ صحرا سے ریت سے گزر رہا ہو تو پھر اور گرمی بڑھ جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ پیاس اتنی شدت کی ہو کہ میری جان لبوں پہ آ جائے، اور بندہ پیاس کی حالت میں کبھی کبھی حالت ایسی ہوتی ہے بندہ مرنے لگ جاتا ہے، اور میری زندگی میرے لبوں پہ آ جائے، اور ایک طرف پھر ٹھنڈا مشروب کا دودھ کا جام پڑا ہو، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ اب آپ اور میں کیا فیصلہ کریں گے؟ موت آ رہی ہے، موت کا سبب آپ کا پانی بن رہا ہے، پانی آپ کے سامنے ہے، آپ پھر کسی کی طرف دھیان دیں گے؟ نہیں دیں گے، پانی کو پیئیں گے کہ چلو موت کا بیڑا ٹل جائے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میں موت کو گلے لگا دوں گا لیکن حضور کی محبت کو ترک نہیں کروں، سبحان اللہ، موت کو گلے لگا لیکن میں سرکار کی محبت کو چھوڑوں گا۔ پہلا کام فرمایا ان کو نبی کیا کروں، اپنے نبی کا کیا سکھاؤ؟ پیار سکھاؤ، ان سے محبت، اور نبی کا جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ کبھی پھر دھوکہ فریب نہیں کرتا، دجل نہیں کرتا، وہ نمازی بھی رہتا ہے، وہ قاری بھی رہتا ہے، وہ سارے انداز اس کی زندگی میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک بات رچی اور پھنسی ہوئی تھی ان کے سینے میں، اور میں البتہ حضرت سلطان بہو کے والا سے بات کروں گا، آپ نے فرمایا لوگ منہ دے مجھ لاکھ لاکھ چشمے، ایک کھولا ایک کجا۔ امام حسین کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک
ہر جز کا ہر انگ اور ہر یہ لو جو جسم میں اٹھا ہوا ہے، اس ہر لو کے اندر اگر کوئی چیز رچی اور بسی ہوئی تھی تو وہ سرکار دو عالم کی محبت کی عشق ہوتا ہے جو تمہیں سولی پہ چڑھاتا ہے، ورنہ سولی پہ چڑھنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ اگر حضرت امام حسین لوگ کے نیزے پہ چڑھے ہیں تو یہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر ان 72 نفوس قدسیہ نے پوری دنیا کے سامنے ٹکر دی ہے، باطل کے بتوں کو توڑا ہے 72 میں، تو یہ عام بات نہیں کہ عشق مصطفیٰ نے کروایا۔ اب آبی سی وقار ہمارے دامن میں سرکار کی محبت نہیں رہی ہے، اس لیے ہمیں اپنے کام عزیز رکھتے ہیں اور جو سرکار نے اپنے کام بتائے وہ آپ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ دوسری بات حضور نے فرمایا حضرت مولا علی کو، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، انہیں قرآن پڑھانا۔ انہیں کیا پڑھانا؟ قرآن انہیں بولنا بھی زندگی میں قرآن کبھی نکلنے نہیں۔ ہم نے سب کچھ قبول کر لیا، انگریزی ہم نہیں جانے دے، اردو ہم نہیں جانے دے، بایو ہم نہیں چھوڑ رہے، کیمسٹری ہم نہیں چھوڑ رہے، فزکس ہم نہیں چھوڑ رہے، اور جو اصل ہماری ایک سارے سبجیکٹ کا برکت تھی وہ قرآن ہے۔ بایو کی قرآن سے نکلی ہے، فزکس کی قرآن سے نکلی ہے، سائنس قرآن سے نکلی ہے، طب قرآن سے نکلی ہے، حکمت قرآن سے نکلی ہے، یہ ساری لینگویج سارے سبجیکٹ یہ قرآن سے ہے، لیکن ہم قرآن کو چھوڑ رہے تھے۔ اقبال نے کہا ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب ہمارے ہاتھ میں قرآن تھا تو مشرق سے مغرب تک جھنڈا اسلام کا تھا، جب ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو ہم بھکاری ہیں، جوڑی دونوں ہم کھڑے ہو کے ہم ہر دروازے پہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت علی کو فرمایا گیا کیا کرنا، اور حضرت علی نے یہ کام پہلے اپنی ذات پہ کیا۔ یہ جو حضور نے فرمایا قرآن اور قرآن کو پڑھنا، سرکار مولا علی نے یہ کام خود اپنی ذات پہ کیا، اور کیسے کیا؟ میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا العلی ما القرآن والقرآن ما علی، علی تو قرآن کے ساتھ رہتا ہے، قرآن تیرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسی بات میں جو بات آپ کر رہے ہیں وہ پہلے کر کے دکھائیں۔ تو حضرت علی کو جب سرکار نے یہ کہا، محبت بھی کر کے دکھائی اور پھر قرآن بھی پڑھ کے دکھایا کہ سرکار کی حدیث پاک ہے، اور کون یہاں تک پہنچے، علی کا وہ جسم اقدس ہے، گھوڑے کی ایک رکعت میں پاؤں رکھتے ہیں، دوسرے رکعت تک پہنچتے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوسرا یہ کام کیا کہ ہم قرآن بھی چھوڑ گئے۔ تیسری اور آخری بات، اور میں وہ حب آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آل کی محبت بھی سیکھنا، میری آل کی محبت بھی۔ آپ کے پہلے دو کام نہ ہو تو تیسرا کام سمجھ نہیں آ سکتا۔ آج بڑے بڑے رائٹر ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے قسم کے خطباء ہیں، لقباء ہیں، ان کا انداز گفتگو ہے، لیکن پوری دنیا کا کلام اکٹھا کریں تو قرآن کا ایک حرف بھی بن سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج فرمایا، اگر تم میرے سوا مجھے چھوڑ کے پوری دنیا کو جمع کرو اور کیا کرو، قرآن کی کوئی ایک سورت لے آؤ۔ پھر اللہ نے چیلنج کیا، سورت نہیں لا سکتے کوئی ایک آیت لے کے آؤ، پھر آیت نہیں لا سکتے قرآن کا کوئی ایک حرف لے کے آ جاؤ، نہیں لا سکتے۔ اور اب قرآن اور حضور نبی رحمت کی ذات کی سمجھ نہ آئے تو قرآن نے کہا ہے انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا، قرآن نے ہی کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کریم نے کہا، یہ سارے انداز جو سکھائے آل پاک سے محبت کے یا آل رسول کے محبت سے، تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، تو جو قرآن کی آیت نے کہہ دیا پوری دنیا کا کلام بھی جمع کرے تو اس کا مقابلہ کر سکتی۔ یہ دو کام کریں تو تیسری بات پھر سمجھ آتی ہے، یہ ہماری زندگی کا نثار ہے، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اس کو کہا حضور کی محبت ہوتی تو ہمیں پتا ہوگا بھی اتنی کمائی ضروری نہیں ہے جتنی اللہ کی بارگاہ میں گدائی ضروری ہے۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوگا تو قرآن نے ہمیں یہ کہنا تھا کہ دنیا کا مال دونوں ہاتھوں سے اکٹھا نہ کر، بلکہ تو اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر۔